بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن ہسٹری کا سب سے بڑا جینیس تھا۔ اتنا جینیس کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں سائنٹسٹ سے بھی زیادہ دماغ لڑا سکتا تھا۔ جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آئنسٹائن نے سوچا بھی اور اس کو پوری دنیا کے لیے آسان بھی بنایا۔ البرٹ آئنسٹائن ایک فزسسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² اور فوٹو الیکٹرک جیسے لاز بنا کر پوری دنیا کو حیران اور پریشان چھوڑ دیا۔ اسی کی وجہ سے ہی ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی ایکسٹرا آرڈینری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو ہم عام انسانوں سے کافی زیادہ مختلف ہے۔ اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کے کسی بھی حصے پر ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے یہ انسٹرکشنز دے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو پرسٹن ہاسپٹل میں جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو اٹاپسی یعنی موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا اس نے چپکے سے آئنسٹائن کا برین نکال لیا، کیونکہ اس کو یہ جاننے کی کیوریوسٹی تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے جینیس کے برین میں آخر ایسا ہے کیا۔ پاک لائن کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو مل سکیں۔ آئنسٹائن کا برین چرانے والے ڈاکٹر تھامس ہاروی تھے، جن کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے بھی زیادہ اس اسپیشل برین کو اسٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب پرسٹل ہاسپٹل کو ڈاکٹر ہاروی کی اس حرکت کا پتہ چلا تو ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے جیسے تیسے کر کے یہ پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اس کے باپ کے اسپیشل برین کے اندر چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے شروع ہوا اس برین کا ایک لمبا ترین سفر۔ ڈاکٹر ہاروی ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ یہ ان کا صرف خیال ہی تھا کہ وہ اتنے بڑے جینیس کے برین پر ریسرچ کر پائیں گے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر ہاروی پریزنل ہاسپٹل کی جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور اپنے پیتھولوجسٹ کا عہدہ بھی۔ آئنسٹائن کا برین پہلے ہی وہ پریزرو کر چکے تھے۔ وہ اس کو لے کر پینسلوینیا کے شہر فیلڈلفیا لے گئے، جہاں انہوں نے برین کی کئی فوٹوز لیں اور پھر ان کو 240 چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر ہر پیس کو الگ الگ جار میں پریزرو کر کے اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اسی مسئلے کو لے کر ڈاکٹر ہاروی کا اپنی بیوی کے ساتھ ہر بار جھگڑا ہوتا رہتا تھا، کیونکہ ان کی بیوی اکثر یہ دھمکی دیتی تھی کہ وہ اس برین کو اٹھا کر پھینک دے گی۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میاں بیوی کو ڈائیورس لے کر الگ ہونا پڑا۔ ڈاکٹر ہاروی برین لے کر کینزس کے شہر وجیٹیا چلے گئے۔ یہاں وہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر کی نوکری کرنے لگے، جہاں وہ اپنے فارغ ٹائم میں آئنسٹائن کے برین پر خوب اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد کئی بار بھی الگ الگ جاب چھوڑ کر مختلف شہروں میں یہ برین لے کر گھومتے رہے۔ کئی سال گزر چکے تھے لیکن ڈاکٹر ہاروی آئنسٹائن کے برین پر کچھ خاص ریسرچ نہ کر سکے، الٹا ان کا میڈیکل لائسنس ہی کینسل کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان کو ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں جاب سٹارٹ کرنا پڑی۔ لیکن پھر پہلی مرتبہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ ان کے برین کے الگ الگ حصوں کو دنیا بھر کے بیسٹ نیورو پیتھولوجسٹ کے پاس ڈیٹیلڈ ریسرچ کے لیے بھیجا جائے، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سالوں کے بعد یعنی 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کا برین ایک اسٹڈی پبلش کی گئی۔ اس کے بعد اگلے 28 سالوں تک اس جینیس برین پر دنیا بھر کے بڑے بڑے نیورو پیتھولوجسٹ نے کئی اسٹڈی پبلش کیے، جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسان کے برین سے کافی ڈیفرنٹ تھا۔ سب سے بڑا ڈفرینس برین کے کارپس کولوسم نامی حصے میں پایا گیا۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی برین دو الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ برین کے ایک حصے میں پہلے پروسیس ہوتا ہے اور پھر برین ہمارے جسم کے اس حصے کو سگنل دیتا ہے۔
لیفٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصوں کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین ہمارے جسم کے لیفٹ حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 90% انسانوں کا لیفٹ برین بولنے، سمجھنے، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اور رائٹنگ یعنی لکھنے کے دوران کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس کریٹیوٹی، شیپس کو پہچاننے، آرٹ اور میوزیکل سکلز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب میں کارپس کلوسم کا کیا کام ہے۔ فرض کر لیں کہ آپ کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہے ہیں یا پھر موبائل فون پر۔ اس دوران ہمارے دونوں ہاتھ ٹائپنگ کرنے میں بزی ہیں۔ کچھ الفابیٹس ہمارا سیدھا ہاتھ ٹائپ کر رہا ہے تو کچھ الٹا ہاتھ۔ ٹائپنگ کے دوران آپ کے لیفٹ ہینڈ سے ایک مسٹیک ہوئی تو آپ نے فوراً اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کر کے اس مسٹیک کو اریز کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے رائٹ برین سے مسٹیک ہوئی تو اس نے لیفٹ برین کو فوراً سگنل دے کر وہ مسٹیک ٹھیک کروائی۔ برین کے دونوں حصے آپس میں جس چیز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو کارپس کلوسم کہا جاتا ہے۔ اور آئنسٹائن کا کارپس کلوسم عام انسانوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی بڑا تھا۔ یہی ان کا لیفٹ اور رائٹ برین کا آپس میں بہت سٹرانگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن کمپلیکس پرابلم اور سچویشن کو امیجن کر سکتے تھے۔ کارپس کلوسم کے بڑے ہونے کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں سے کافی مختلف تھا، اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ سے برین میں نیورونز کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورونز کے اچھے فلو ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز پاور کافی زیادہ سٹرانگ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلم کو بغیر پین اور پیپر کے اپنے دماغ کی مدد سے سالو کرنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ نیورونز زیادہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ریسرچ پیپر میں بتائی گئی۔ جب آئنسٹائن کا برین ویٹ کیا گیا تو اس کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسان کے دماغ کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ ان کے برین کی لائننگ کافی پتلی تھی، جس کی وجہ سے ان میں زیادہ نیورونز پائے جاتے تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی وہی تھا کہ کیا آئنسٹائن ایسے اسپیشل دماغ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے یا ان کے پیدا ہونے کے بعد اس میں چینجز آئی تھی۔ جانچ کے بعد معلوم پڑا کہ البرٹ آئنسٹائن جب پیدا ہوئے تھے تو پورے 5 سالوں تک بول نہیں سکتے تھے، جبکہ دوسرے بچے 2 یا 3 سال کی عمر میں بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے بولنا سٹارٹ بھی کیا تھا تب بھی وہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہتے تھے۔ ان کے پاس چیزوں کو میمورائز کرنے کی پاور کافی زیادہ تھی، یہاں تک کہ ان کو سمپل میتھ کے ٹیبلز بھی یاد کرنے میں مشکل ہوتی تھی۔ وہ میتھس میں نمبر کو لاجیکل طریقوں سے پروسیس کرنے کے ماسٹر تھے، نہ کہ ان کو رٹا لگا کے یاد کرنے کے۔ اسکول لائف میں باقی ہر سبجیکٹ میں آئنسٹائن فیل ہوتے تھے۔ میتھس اور سائنس وہ واحد سبجیکٹ تھا جس میں آئنسٹائن کے نمبر سب سے زیادہ آتے تھے۔ جب البرٹ آئنسٹائن 12 سال کے ہوئے تھے تب ایک فیملی ٹیچرز اپنی جیومیٹری کی بک ان کے گھر بھول گیا۔ حیرت انگیز طور پر صرف ایک ہی دن میں آئنسٹائن وہ پوری بک پڑھ کر اپنے جیومیٹری کے کنسیپٹس کلیئر کر بیٹھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ صرف 14 سال کی عمر میں ہی وہ انٹیگرل اور ڈیفرینشیل کیلکولس کے ماسٹر بن چکے تھے۔ میتھس اور سائنس میں ان کی اتنی سٹرانگ گرپ تھی کہ جب وہ کلاس روم میں کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے تھے تو پروفیسرز گھبرانے لگتے تھے، کیونکہ آئنسٹائن کا اکثر سوال ٹیچرز کے بھی اوپر سے گزر جاتے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ اس یونیورس کے لاز کو ایک چھوٹی سی ایکویشن میں بدلنا بند کرنا چاہتے تھے، اور یہی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ 26 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے 4 ریسرچ پیپر پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا، اور اسی وجہ سے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ہیومینٹی کے لیے اعلیٰ کردار ادا کرنے کی صورت میں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگائیں کہ آج بھی آئنسٹائن ان تھیسز کے بنا سائنس بالکل ادھوری ہے۔ کئی ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ
نے نتیجہ نکالا کہ آئنسٹائن کا برین ان کے پیدا ہونے کے بعد اسپیشل بنا تھا، جس کے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ان کو اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا تو وہ خود اپنے دماغ کی مدد سے جواب تلاش کیا کرتے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی ایسا کرنے کی وجہ سے ان کا دماغ اسی طرح ڈیولپ ہوتا گیا۔ آج بھی آئنسٹائن کا یہ ایکسٹرا آرڈنری برین امریکہ میں واقع دی مٹر میوزیم میں موجود ہے، جس کو بڑی حفاظت سے مائکروسکوپک فلم میں پریزرو کر کے رکھا گیا ہے۔ امید ہے پاک لائن کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ تھینکس الاٹ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ تو ہم سب